بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ملک پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو اس وقت تقسیم کے بعد جو دردناک داستانیں سننے میں آئیں ان میں بوٹا سنگھ کی کہانی بھی ناقابل فراموش ہے۔ یہ ایسی دردناک اور المناک داستان تھی کہ جس نے بھی اسے سنا اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ آئیے ایک بار پھر بوٹا سنگھ کی اس المناک داستان کو دہراتے ہیں۔ ہندو مسلم فسادات جاری تھے، ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم تھا، ہر وقت بلوائی ہاتھوں میں تلواریں لیے دندناتے پھرتے تھے۔ جہاں کہیں مسلمانوں کو دیکھتے تو اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تلواروں کو سرخ کر لیتے۔ جالندھر کے ایک کسان بوٹا سنگھ نے زینب کو اس وقت بلوائیوں سے 1500 روپے میں خرید کر اس کی جان بچائی تھی۔ اس کے بعد اس نے سکھوں کے رسم و رواج کے مطابق باقاعدہ اس سے شادی کر کے اپنی بیوی بنا کر رکھ لیا تھا۔ زینب کے گھر والے، اس کا خاندان، ماں باپ اس سے بچھڑ چکے تھے۔ وہ اداس تھی مگر اس کی جان بچ گئی اور اسے بوٹا سنگھ نے پناہ دے کر اپنی بیوی بنا لیا۔ اس پر وہ خدا کا شکر بھی ادا کرتی تھی۔ شادی کے 11 مہینے کے بعد زینب ایک لڑکی کی ماں بنی۔ بوٹا سنگھ نے اپنی بیٹی کا نام تنویر رکھا۔ چند سالوں کے بعد بوٹا سنگھ کے رشتہ داروں نے ان افسروں کو اطلاع دے دی جو فسادات کے زمانے میں اغوا کی ہوئی لڑکیوں اور عورتوں کی تلاش میں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بوٹا سنگھ کے شادی کرنے سے اس کے رشتہ دار اس کی جائیداد کے وارث بننے سے محروم ہو گئے تھے، اس لیے زینب ان کی نظروں میں بری طرح کھٹکتی تھی۔ انہیں زینب اور بوٹے کی یہ جوڑی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور پھر انہی کی ان کوششوں کی بدولت زینب کو بوٹا سنگھ سے چھین لیا گیا اور پاکستان میں اس کے رشتہ داروں کی تلاش شروع ہوئی۔ عارضی طور پر زینب کو ایک کیمپ میں رکھا گیا۔ بوٹا سنگھ کی تو سمجھے دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ فوراً دہلی چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے وہ کام کیا جو کسی سکھ کے لیے انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے لمبے بال کٹوا دیے، جامع مسجد جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کا نیا نام جمیل احمد رکھا گیا۔ اس تبدیلی کے بعد بوٹا سنگھ پاکستان ہائی کمیشن پہنچا اور اپنی بیوی کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا، لیکن اس کا یہ مطالبہ نامنظور کر دیا گیا کیونکہ دونوں ملک معاہدے کی اس شرط کی سختی سے پابندی کر رہے تھے کہ اغوا شدہ عورت خواہ کسی مذہب کے آدمی کے پاس سے برآمد ہو اور وہاں وہ خواہ کسی حیثیت سے رہ رہی ہو، اسے فوراً کیمپ پہنچا دیا جائے۔ جب اس عورت کے خاندان کا پتہ چل جائے تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ 6 مہینے تک بوٹا سنگھ روز اپنی بیوی سے ملنے کیمپ جاتا تھا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب زینب کے رشتہ داروں کا پاکستان میں پتہ چل گیا۔ رخصت ہوتے وقت بوٹا سنگھ اور زینب ایک دوسرے سے رو رو کر ملے۔ زینب نے قسم کھائی کہ وہ اپنے شوہر اور بچی کے ساتھ رہنے کے لیے بہت جلد واپس آئے گی۔ دونوں میاں بیوی نے بچھڑتے وقت ایک بار پھر سے ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کیے اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائیں اور پھر جدا ہو گئے، مگر اس امید پر کہ وہ جلد ہی ایک دوسرے سے دوبارہ ملیں گے۔ بوٹا سنگھ نے ایک مسلمان کی حیثیت سے پاکستان ہجرت کرنے کی اجازت مانگی۔ اس کی درخواست نامنظور کر دی گئی۔ اس نے ویزا مانگا جو اسے نہیں ملا۔ ہار کر بوٹا سنگھ نے اپنی بچی کو ساتھ لیا جس کا نیا نام سلطانہ رکھا گیا تھا، اور وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو گیا۔ سلطانہ کو لاہور میں چھوڑ کر وہ اس گاؤں کو روانہ ہوا جہاں زینب کے خاندان نے سکونت اختیار کی تھی۔ وہاں پہنچ کر بوٹا سنگھ کے دل کو انتہائی شدید صدمہ پہنچا جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ ہندوستان سے ٹرک میں بیٹھ کر زینب پاکستان کے اس گاؤں میں پہنچی ہی تھی کہ چند گھنٹوں کے اندر اس کی شادی ایک دور کے رشتہ دار سے کر دی گئی۔ بیچارہ بوٹا سنگھ روتا پیٹتا رہ گیا، میری بیوی مجھے واپس کر دو، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر بوٹا سنگھ کی دہائی کسی نے نہ سنی، وہ روتا پیٹتا رہ گیا۔ زینب کے بھائیوں اور رشتہ داروں نے مل کر بوٹا سنگھ کو بری طرح مارا پیٹا اور پولیس کے حوالے کر دیا کہ یہ بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے پاکستان میں داخل ہوا ہے۔ عدالت میں بوٹا سنگھ نے گڑ گڑا کر کہا کہ وہ مسلمان ہے اور اس کی بیوی اسے واپس کر دی جائے۔ اگر اسے ایک بار بیوی سے ملنے کا موقع دیا جائے تو وہ یہ خود پوچھ کر تسلی کر لے گا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے کے لیے ہندوستان واپس جائے گی یا وہ اپنی مرضی سے پاکستان میں رہنا چاہتی ہے۔ اس کی رقت آمیز التجا سے متاثر ہو کر عدالت نے اس کی درخواست منظور کر لی اور 1 ہفتے کے بعد زینب کو عدالت میں حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔ اخباروں کے ذریعے اس معاملے کی خبر پھیل چکی تھی اور جب تاریخ معینہ پر زینب عدالت میں لائی گئی تو وہ بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ اسے اپنے بہت سے رشتہ داروں کے ہجوم کے بیچ عدالت کے سامنے حاضر ہونا پڑا۔
جج نے بوٹا سنگھ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ زینب نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، ہاں، یہ بوٹا سنگھ ہے، میرا پہلا شوہر۔ زینب نے اپنی لڑکی کو بھی پہچانا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم ان لوگوں کے ساتھ ہندوستان واپس جانا چاہتی ہو؟ زینب کا جواب سننے کے لیے عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ ایک طرف بوٹا سنگھ اور اس کی بچی کی امید بھری نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ بوٹا سنگھ کو پوری امید تھی کہ زینب ہمیں جواب دے گی اور اب ان دونوں کے درمیان حائل یہ دوری جلد ہی ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی بیوی اور بچی کو لے کر واپس چلا جائے گا۔ دوسری طرف اس کا موجودہ شوہر اور اس کے تمام رشتہ دار اس کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے تھے۔ زینب نے سر ہلایا اور دھیرے سے کہا، نہیں۔ اس کے رشتہ داروں نے زینب کو سمجھا دیا تھا کہ بوٹا سنگھ سکھ ہے اور سکھ ہی رہے گا۔ اس نے اگر اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ زینب کی زبان سے انکار سن کر بوٹا سنگھ کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ جس امید کی کرن کی تلاش میں اپنا ملک، اپنا مذہب چھوڑ کر یہاں تک چلا آیا تھا، وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا کہ اسے عدالت کے جنگلے کا سہارا لینا پڑا۔ جب اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بہت ہمت سے کام لیتے ہوئے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر زینب کی طرف بڑھا، ٹھیک ہے، لیکن میں تم سے تمہاری بیٹی نہیں چھین سکتا۔ میں اسے تمہارے سپرد کیے جاتا ہوں تاکہ یہ اپنی ماں کی ممتا سے محروم نہ رہے۔ اس وقت بوٹا سنگھ نے اپنی جیب سے سارے نوٹ نکال کر اپنی بیٹی کی جیب میں ڈال دیے۔ اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، میری زندگی میں اب کیا رہ گیا ہے؟ جج صاحب جو خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے زینب سے ایک بار پھر پوچھا کہ کیا وہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری قبول کرنا چاہتی ہے؟ جج صاحب کے سوال پر زینب کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ اس نازک لمحے میں وہ اپنی بیٹی سے نظر بھی نہیں ملانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ممتا بےتاب ہو جائے گی۔ زینب نے امید بھری نظروں سے اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھا۔ عدالت میں موجود زینب کے رشتہ داروں نے غصے میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنے خاندان میں سکھ کا خون نہیں ملانا چاہتے۔ زینب سہم گئی۔ اس نے اچھٹتی ہوئی نگاہ اپنی بچی پر ڈالی۔ بچی کو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا کہ بیچاری ساری زندگی تانے سنتی رہے۔ اسے اتنا ستایا جائے گا جس کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ زینب کا سارا وجود سسکیوں میں ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، نہیں۔ اب بوٹا سنگھ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہہ نکلی۔ چند لمحوں تک وہ اپنی بیوی کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھی۔ بوٹا سنگھ اس چہرے کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں بسا لینا چاہتا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے اپنی بچی کو گود میں اٹھا لیا اور بغیر کچھ کہے اور بغیر کسی کی طرف دیکھے وہ عدالت سے نکل گیا۔ بوٹا سنگھ کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ رات اس نے داتا گنج بخش کی درگاہ میں رونے اور دعائیں مانگنے میں گزار دی۔ اس کے قریب ایک کھمبے کے پاس اس کی بچی پڑی سوتی رہی۔ صبح ہوئی تو بوٹا سنگھ بچی کو بازار لے گیا۔ پچھلے دن دوپہر کو اس نے جو روپے بچی کی جیب میں بھرے تھے ان سے اس نے بچی کے لیے نئے کپڑے اور جوتے خرید کر اسے پہنا دیے۔ اس وقت بوٹا سنگھ بہت اداس اور دل برداشتہ تھا اور اس کی ننھی بیٹی اس بات سے لاعلم تھی کہ وہ باپ کے کندھے سے لگ کر کبھی سو جاتی تو کبھی جاگ کر ارد گرد کے مناظر دیکھنے لگتی اور اپنے باپ سے چھوٹے موٹے سوال پوچھنے لگتی۔ مگر بوٹا سنگھ تو اس طرح گمسم تھا جیسے اس کے وجود سے کسی نے جان ہی نکال لی ہو۔ اس کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے باپ بیٹی قریب کے ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ پلیٹ فارم کی طرف بڑھتی ہوئی گاڑی کی سیٹی دور سے سنائی دی۔ بوٹا سنگھ نے بے حد پیار سے بیٹی کو اٹھایا اور چوم لیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے یک ٹک اپنی بیٹی کے چہرے کو تکتا ہی جا رہا تھا، جیسے نہ جانے اس کی تصویر آنکھوں میں بسا لینا چاہتا ہو یا پھر آج اپنی بیٹی کو جی بھر کر دیکھ لینے کا یہ آخری دن ہو۔ اسے گود میں بھر کر بوٹا سنگھ پلیٹ فارم کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ بھاپ کے بادل اڑاتا ہوا انجن جھپٹتا چلا رہا تھا۔ بچی نے محسوس کیا کہ بوٹا سنگھ کی گرفت اس پر بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ننھی جان اپنے باپ کے ارادے سمجھ پاتی یا اپنے باپ سے اس متعلق کوئی سوال ہی کرتی، بوٹا سنگھ نے برق رفتاری کے ساتھ بچی کو ساتھ لیا، اچانک انجن کے سامنے چھلانگ لگا دی۔ مگر خدا کی قدرت، یا تو بچی کی عمر زیادہ لکھی گئی تھی یا پھر آخری لمحوں میں باپ کی ہمت جواب دے گئی اور اس نے خود ہی بیٹی کو ایک طرف گرا دیا، کیونکہ وہ بچی سامنے کی طرف گر گئی تھی۔ اس نے انجن کی سیٹی اور اس کا بھیانک شور سنا جس میں اس کی اپنی چیخیں بھی شامل تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ انجن کے نیچے پڑی تھی۔ بوٹا سنگھ فوراً مر گیا۔
لیکن قدرت نے کرشمہ دکھایا، اس کی بچی کے بدن پر ایک خراش تک نہیں آئی۔ اس کی خون سے لت پت لاش سے پولیس کو وہ الوداعی خط ملا جو اس نے اپنی بیوی کے نام لکھا تھا، جس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ میری پیاری زینب، تم نے بھیڑ کی آواز سنی، لیکن ایسی آواز کبھی سچی نہیں ہوتی۔ اب بھی میری آخری خواہش یہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ میں اب یہاں سے واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم نے تو ایک ساتھ رہنے کی قسم کھائی تھی۔ ہم نے تو وعدے کیے تھے کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرا ساتھ دو گی، مگر تم نے اس مجمع کا ساتھ دیا۔ ایک بار میرے لیے آواز تو بلند کی ہوتی، ایک بار ہاں تو کہا ہوتا، پھر میں آخری سانس تک تمہارے لیے لڑ جاتا، مجھے کوئی غم نہ ہوتا۔ مگر تم نے تو اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیے۔ اب میں واپس جا کر کیا کروں گا؟ اگر میری زندگی میں تم نہیں ہو تو پھر سب کچھ ختم ہے، اور مجھے ایسی زندگی کی ضرورت نہیں۔ مجھے تم اپنے ہی گاؤں کے قبرستان میں دفن کرنا، کبھی کبھی آ کر میری قبر پر پھول چڑھا دیا کرنا۔ بوٹا سنگھ کی المناک موت کی خبر جلد ہی پورے لاہور میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہزاروں مسلمان اس کے جنازے کے ساتھ زینب کے گاؤں آئے، مگر وہاں اس کے رشتہ داروں نے میت کو دفن نہیں ہونے دیا۔ ہزاروں آنکھیں اشکبار تھیں اور ہزاروں دل اس وقت غم سے چور تھے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ زینب کے رشتہ داروں کے دلوں سے بوٹا سنگھ کے لیے نفرت اس کے مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو سکی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بوٹا سنگھ نے ان کی لڑکی کی عزت بچائی تھی۔ بوٹا سنگھ نے زینب کو اس وقت بلوائیوں سے خرید کر اسے اپنے نکاح میں لے لیا تھا، اسے در در کی ٹھوکروں سے بچایا تھا، مگر پھر بھی زینب کے رشتہ داروں نے تو جیسے بوٹا سنگھ سے بیر ہی باندھ لیا تھا، اور اس کے مردہ وجود کو بھی اپنے گاؤں میں دفن ہونے کی جگہ نہ دی۔ انتظامی افسروں نے ہدایت کی کہ جھگڑا فساد کرنے کے بجائے بوٹا سنگھ کو لاہور میں ہی دفن کر دیں۔ اسے لاہور میں میامی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لاہور میں اس کی قبر پر لوگوں نے اتنے پھول چڑھائے کہ پھولوں کے پہاڑ بن گئے۔ بوٹا سنگھ کو اتنی زیادہ عزت ملنا زینب کے خاندان والوں کو گوارا نہیں ہوا۔ جس ڈر سے انتظامی افسروں نے بوٹے سنگھ کے مردہ وجود کو زینب کے گاؤں میں دفن کرنے سے منع کیا تھا کہ کہیں زینب کے رشتہ دار بوٹا سنگھ کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں یا اپنا غصہ اس کے مردہ وجود پر نہ نکالیں، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بوٹا سنگھ کو میامی صاحب قبرستان میں دفنانے کے باوجود زینب کے رشتہ داروں نے ایک گروہ لاہور بھیجا، جس نے بوٹا سنگھ کی قبر کو نہ صرف توڑا پھوڑا بلکہ اسے ناپاک بھی کر دیا۔ اس وحشیانہ حرکت سے سارے لاہور کے لوگ سناٹے میں آ گئے۔ لاہور والوں نے بوٹا سنگھ کو دوبارہ دفن کیا اور اس کی قبر کو ایک بار پھر سے پھولوں کے پہاڑ سے ڈھک دیا۔ اس بار سینکڑوں مسلمان اس کی قبر کی حفاظت کے لیے تعینات ہو گئے۔ یہ عجیب ہی منظر تھا۔ ایک زینب کا گھرانہ بوٹے کے خلاف تھا اور پورا لاہور بوٹے کے ساتھ تھا، مگر اب بوٹے کو نہ تو اس خلافت کی فکر تھی اور نہ ہی اس ساتھ کا کوئی فائدہ تھا، کیونکہ وہ تو مٹی ہو چکا تھا۔ بوٹا سنگھ کی اس اچانک اور دردناک موت کے بعد اس کی بیٹی سلطانہ کو کیمپ منتقل کر دیا گیا، مگر پھر بعد میں جلد ہی سلطانہ کو لاہور کے خاندان نے ایڈاپٹ کر لیا اور اسے اپنی منہ بولی بیٹی بنا کر پالا، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ آخری وقت تک وہ بچی سلطانہ اپنے انجینئر شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ لیبیا میں رہ رہی تھی، اور اس طرح بوٹا سنگھ اور زینب کی محبت کی یہ داستان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لاہور کے لوگوں نے بوٹا سنگھ کو شہید محبت کا ٹائٹل دیا تھا، مگر آج کے اس واقعے میں ہم نے صرف ایک بوٹا سنگھ اور ایک زینب کا ذکر کیا۔ اس وقت جب تقسیم ہند و پاک کا وقت تھا تو نہ جانے کتنے ہی لوگ اپنے پیاروں سے اس طرح بچھڑ گئے تھے، اتنے ہی محبت کرنے والے دل سرحد کے اس پار یا اس پار تنہا رہ گئے تھے، کتنے ہی وعدے تھے جو وفا نہ ہو سکے۔ بوٹا سنگھ تو میامی صاحب کی دھول اوڑھ کر اس مٹی میں دفن ہو چکا تھا، مگر ایسی کئی داستانیں تھیں جو مٹی کی دھول میں دفن ہو گئی تھیں اور تاریخ میں جن کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی خوبصورت اور درد بھرے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔